اللہ کی قسم دنیا کی نسبت بامقابلہ آخرت کے صرف ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈالے پھر دیکھے کتنا پانی لے کر واپس آتی ہے۔ اس پانی کو جو نسبت دریا سے ہے وہ نسبت دنیا کو آخرت سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ یہ مردہ بچہ اس کو 1 درہم کے بدلے مل جائے؟ لوگوں نے عرض کیا، درہم تو بڑی چیز ہے، ہم تو اس کو بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ ہم کو کسی ادنا چیز کے بدلے بھی مل جاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اللہ تعالیٰ کی، دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس قدر یہ تمہارے نزدیک۔ جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو ضرر کرے گا، اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کو ضرر کرے گا۔ سو تم باقی رہنے والی چیز کو یعنی آخرت کو فانی ہونے والی چیز پر یعنی دنیا پر ترجیح دو۔ جو شخص 10 آدمیوں پر بھی حکومت رکھتا ہو وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ اس کی مشکیں کسی ہوں گی، یہاں تک کہ یا تو اس کا انصاف جو دنیا میں کیا ہوگا اس کی مشکیں کھلوا دے گا، یا بے انصافی جو اس نے دنیا میں کی ہوگی اس کو ہلاکت میں ڈال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے، پھر اٹھے تو آپ کے بدن مبارک میں چٹائی کا نشان ہو گیا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے لیے بستر بچھا دیں اور بستر بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ کو دنیا سے کیا واسطہ؟ میری اور دنیا کی تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی سوار چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے سایہ لینے کو ٹھہر جاوے، پھر اس کو چھوڑ کر آگے چل دے۔ جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو کر اور اپنی قربانی میں ثواب کی نیت رکھتا ہو، وہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ ہو جائے گی۔ مال خوشنما خوش مزہ چیز ہے، جو شخص اس کو حق کے ساتھ یعنی شرع کے موافق حاصل کرے اور حق میں یعنی جائز موقع میں خرچ کرے تو وہ اچھی مدد دینے والی چیز ہے۔ اچھا مال اچھے آدمی کے لیے اچھی چیز ہے۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں صرف اشرفی اور روپیہ ہی کام دے گا۔